سیکھتے ہیں. ہم تعلیمی اعتبار سے سیکھتے ہیں. تعلیمی اعتبار سے سیکھتے ہیں کہ دیش کی تعلیمی طرح 2001 کے سینسس رپورٹ کے مطابق 64% تھی اور کسانوں کی تعلیم جو ہے صرف 71%. یعنی ہمارے یہاں اور ہمارا کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں کہ عورتوں کے پڑھے لکھے ہونے کا سوال ہے. ہندوستان کی بولی سوچنی آپ کو آج 70% آپ کی عورت پڑھی لکھی ہے, کیرل میں 90% آج پڑھی لکھی ہے, لیکن کچن میں 5% کی اور ہمارے تعلیم ہوتا ہے. یہ ملک تلنگانہ کا مہینہ, یہ ملک اب مہاجری کا مہینہ, اس ملک کو وہی راج کرے گا, وہی عزت رہے گا جن کے ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ قلم کی طاقت ہوگی, جن کا ہاتھ کمپیوٹر رہے گا وہی آج عمارت کرے گا. یہ ہمارا تعلیم کا آگے ہے, یہ ہمارا تعلیمی انقلاب کا آگے ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آگے ہے. یہی وجہ ہے کہ سیکرٹری کی رپورٹ میں, رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ میں یہ بات کو بڑے واضح انداز میں پیش کیا کہ ہندوستان میں کبھی جو لال قلعہ بنانے والی قوم تھی, کبھی تاج محل بنانے والی قوم تھی, وہ تو میراث غلطی کا مستقبل سے جڑا ہوا ہے. وہ قوم سامان ہو گئی ہے, اتنی برباد ہو گئی ہے, اتنی برباد ہو گئی ہے کہ سبھی لوگ کی طرف ہو گئی ہے. یعنی اس کے نیچے اور کے قوم نہیں ہے. اس کو ہوگا دیش کی ترقی ہوئی ہے تو پنجاب کی بھی ترقی ہوتی ہے, آسام کی بھی ترقی ہوتی ہے, دیش کی ترقی ہوتی ہے تو کنیا کماری کی بھی ترقی ہوتی ہے, کشمیر کی وادیوں کی بھی ترقی ہوتی ہے, دیش کی ترقی ہوئی ہے تو ہندی یونیورسٹی کی تعلیم دلت سارے لوگوں کی ترقی ہوئی ہے. کسی ایک کی طرح لوگ ہوگی اگر قوم قائم کو ترقی ہو اور سرکار ہو اور سبق لگا ہو تو ان کا ساتھ نہیں کہلائے گا بلکہ پاگل کہلائے گا. ملک کے کسی حصے میں بات کر لوگ ترقی کا جو پنجاب ہو جانا ہے اور بہار کا کے ساتھ کروڑا اگر بھی مانے گا تو ہندوستان کی ترقی کو نہیں کرتے ہیں بلکہ ہندوستان جس ترقی کی بات کرنے کے لیے فرض کے محکمہ کے لیے کہ کسی میں علاقے میں بہار کے علاقے میں رکھنے والے مائنورٹی کمیونٹی ڈسٹرکٹ جو ہے جہاں مائنورٹی کی نظر آبادی ہے ان کے بہت ساری کرایا جائے, پارلیمنٹ اسمبلی میں ان کی نظر سے زمین کرایا جائے, ان کو سرکار میں نیچے لاگو کیا جائے, ان کی بات حالت کے لیے پروگرام بنایا جائے, ان کے ہاسپٹل کے لیے کھولے جائے, ان کے ہاسپٹل کھولے جائے. یہ سارے پروگرام کا کام ہوتا ہے, اس پر کام نہیں ہو سکا. ایک کام پر ایسا ہوا باقی کمیٹی کے ذریعے ایک بات ہوا کہ مائنورٹی کو جب تک ایجوکیشن کے معاملے میں آگے نہیں کیا جائے گا تب تک اپنے مالی حالت کو اپنے سیاسی سمجھ کو بڑھا سکتی ہے. چنانچہ اس کے لیے دیش کے 5 حصوں میں ANU مل جائے اور نتیجہ جو ہوا ANU کے بعد کا مقامات کا کیرل کا, ویسٹ بنگال کا, بہار کا, مدھیہ پردیش کا اور مہاراشٹر کا نام آیا. مہاراشٹر کی تعلیمی حالت بہت پہلے سے گزرتی ہے, لیکن کیرل میں یہاں کی تعلیم کی طرح 70% آ گئے. کیرل کی گورنمنٹ چاہتی تو قدرا تھی کہ ہمارے یہاں تعلیم یافتہ کافی لوگ ہیں, ہم اگر زمین نہیں دیں گے تو کیا ہوگا. لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کالج اسکول ہے وہ ڈگریاں دیتے ہیں, لیکن پروفیسر کی ضرورت بنا آ رہا ہے. آج تعلیم پیشہ ورانہ تعلیم تکنیکی تعلیم کی ضرورت ہے. اس لیے ان لوگوں نے سب سے پہلے زمین دینے کا کام کیا. یونیورسٹی میں مانگی تھی 250 زمین, لیکن کیرل والوں نے 350 زمین دی. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ کیرل کی سرکار نے 200 کروڑ روپئے میں ربڑ کی کھیتی جس کو ہو رہی تھی وہ زمین یونیورسٹی کو دینے کا کام کیا ہے, جس سے 40 لاکھ روپیہ سالانہ یونیورسٹی کو آمدنی ہو رہی ہے اور پڑھائی کا کام شروع ہے 2 سال سے. ویسٹ بنگال میں بھی حکومت سے کہا کر کے سرکاری زمین کو 250 دینے کا کام کیا اور پڑھائی کا کام شروع ہے 2 سال ہو گیا. نتیش کمار ہمارے مکھیا وہ کہہ رہے ہیں کہ بہار میں 30 لاکھ سے بچا دو, یہ راجنیتی بیان باتیں اگر ان کی ترقی ہوگی تو ان کی میں نے ہم کو کہا تھا کہ بارے میں بول رہی تھی 20 لاکھ کا درجہ ملنے کا آفر نہیں ہے 4 سالوں سے دھیرے دھیرے آپ کی بات ہوگی. بس کیندر سے پیسے ملیں گے اور پیسے ہی آپ کریں گے. کیندر سے پیسے دینے کے لیے آپ کو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, دین کا دامن پھیلائے ہوئے ہیں. کیندر نے سوال آپ کو دی ہے علی گڑھ کے نام پر, علی گڑھ کے معاملے کی دیری کیوں کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ جہاں کی ترقی کے لیے آپ ایماندار نہیں ہے, آپ عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اگر جہاں لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ بہار کی جو حکومت چل رہی ہے وہ صرف نتیش کی حکومت نہیں چل رہی ہے. بہار میں جو حکومت چل رہی ہے وہ گجرات کے مودی کی سارے راجیہ کی حکومت چل رہی ہے. جس مودی نے انسانوں کا ہر مسلمان سے کاٹنے کا کام کیا ہے, اس مودی کا بھائی الگ سے دلتوں پر عقیدتوں میں درد کاٹنے کا ارادہ بنا چکا ہے. جس سے ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اسی کے سوال لینے کے لیے آئے اور ان لوگوں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے بھی کام کرنا ہے. کیا علی گڑھ
یونیورسٹی جس کو حکومت جہاز ہے اور بہت بڑے بھائی کالج کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ زمین دیتی ہے، اگر زمین دیتی گئی ہے تو علی گڑھ کی بنیاد کیوں نہیں رکھی گئی؟ علی گڑھ کے لیے زمین دینے کا جو معاملہ ہے جہاں سرکار نے ایک نیتی کا فیصلہ کیا کہ 243 کی زمین دی جائے گی سرکار کے قریب میں، اور 243 کی زمین 3 ٹکڑے رہے، ہمیں 3 ٹکڑے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ علی گڑھ کی ٹیم آتی ہے، زمین دیکھتی ہے اور زمین دیکھنے کا جو ہی آگے بڑھتی ہے وہاں پر کچھ معصوم طریقوں کو بتا دیا جاتا ہے تاکہ زمین میں جھگڑا ہو جائے۔ علی گڑھ کی ٹیم ایسٹیمیٹ نہیں کرتی ہے کہ میں تعلیم دینے کے لیے جاؤں گا کے لیے جاؤں گا، نتیجہ اس کا ایسٹیمیٹ نہیں ہو پاتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا 1956 کے بعد اگر سب سے کوئی دوا عوامی کہیں سے ضرورت ہوتی ہے تو پولیس کا 2010 کے 9 اگست کو ایک ایسا ظلم کسی نے شرطوں میں دیکھا جو 1956 کے بعد نہیں دیکھا تھا۔ 15,000 9 کا بچہ 90 سال کا بوڑھا ایک ہی نام کے پر بچہ بنا رہا کہ ہم علی گڑھ کے لیے زمین دو، علی گڑھ کے لیے زمین دو، لیکن بہار کی سرکار نے بات سننے کا کام نہیں کیا۔ پھر ان کی سرکار کا الیکشن ہوا اور پھر سرکار بنی اور سرکار بننے کے بعد بھی ہم لوگوں نے 13 دسمبر میں بات رکھی۔ میں نے ہاؤس کو کہا کہ آپ زمین کب دے رہے ہو؟ ان کے لیے منسٹر نے کہا کہ 2 مہینے کے اندر میں ایگریمنٹ سائن کر دیا جائے گا۔ ہم لوگوں نے اپنی تحقیق کو ذرا منظوری کر دیا تھا، ایسا کر رہا ہے کہ 2 مہینے کا انتظار کرنا چاہیے۔ 13 دسمبر یا 9 دسمبر کی تاریخ تھی، ہم لوگوں نے خبر کر انتظار کا زمین نہیں دی۔ پھر ہم لوگوں نے اعلان کیا کہ ہمیں بار بار میٹنگ ہوئی، کافی ذمہ داری کے ساتھ ذمہ داری کو نبھایا۔ ہم لوگوں نے میٹنگ کی جا کر عربیہ میں، ہم لوگوں نے میٹنگ کی جا کر پورنیہ میں، ہم لوگوں نے کہیں کی آگے بڑھی تھی اس درمیان میں بڑے سے مارچ آ گیا اور مارچ میں ہم لوگ 4 لوگوں کے جا کر کے مکھ منتری سے ملے۔ مکھ منتری نہیں لے کہا کے لیے مکھ منتری نے کہا کہ زمین دینی ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ محترم زمین دینے کا بہت شکریہ، لیکن کیسے کس طریقے سے آپ نے زمین دی ہے؟ کیرل میں آپ نے بات کو زمین دی، کیرل میں پڑھائی شروع ہو گئی، ویسٹ بنگال میں بات کو زمین کی پڑھائی شروع ہو گئی، تو آپ نے کیسے زمین دی کہ آپ نے ایگریمنٹ بھی سائن ہو گیا؟ شرمندہ ہو گیا تھا مکھ منتری، لاجواب ہو گیا تھا مکھ منتری۔ اس کے بعد سرکار ہم زمین دے رہے ہیں، پھر انہوں نے 3 ٹکڑے میں زمین دینے، 3 الگ الگ زمین دینے کا پرستاؤ ہو گیا۔ اور 3 الگ الگ میں ایک معاملہ ایسا بھروا تھا، 2 جگہ آپ کو بگڑنا پڑتا روز کا معاملہ آیا تھا، اور 3 جگہوں کا مسئلہ کرنا چاہتے تھے کہ جب ہم زمین دینے کے لیے لوگوں کی زمین احساس کریں گے تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے ڈنڈے لے کر، تو ہم کہیں گے کہ ہمیں جو زمین ہی نہیں ملے گی تو ہم قانون کی بنائیں گے۔ ہم لوگوں نے کوشش کی، مولانا کی بڑی مہربانی ہے، ہم لوگوں نے کوشش کی، ایک آدمی کو تیار کرایا افضل صاحب کو، اور وہ کہا کہ اگر حکومت یہ کرے تماشا کرنا چاہیے، زندگی کا بنانا چاہیے، تو ہم لوگوں نے ایک آدمی کو پیش کر دیا کہ لوگ ایک ہی آدمی کی زمین 2.5 زمین ہے۔ جب اس کی زمین دے دی گئی تو حکومت اب بغیر کھا رہی ہے، اس کی زمین میں بھی اصیلیں نکال رہی ہے، جو 4 مکان کی زمین میں تو کمپلسری کرنے دینا پڑے گا، تو پھر اس کا پہلے سے بھی سبسڈی ملی ہے، نتیجہ وہ زمین بھی نہیں ملی۔ اب نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ علی گڑھ 3 مہینے کی مدت سمجھے سے باقی ہم لوگ آسانی ہونے کے لیے مولانا نے رپورٹ میٹنگ میں مولانا پارلیمنٹ کے رپورٹ میٹنگ ہے، مجھے بڑا نگاہ بات ہے، لیکن ہم لوگ نے مشورہ کیا کہ کشن گنج کی تاریخ کا پتہ آتا ہے کہ یہاں 4 لوگ ملے اور ان کی ایک مثال کا ہے اور کشن گنج کی وقت کی تاریخ کا ہے، کشن گنج کی ترقی کا ہے اور علی گڑھ کے بنس کو ترقی ہمارے نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی میں ہو، اور اگر کشن گنج سے پوچھ ہو، سیمانچل سے پوچھ ہو، بہار کی طرف سے چاہتے ہو، انسانی کی طرف سے چاہتے ہو، جس پارٹی میں ہو کچھ لوگ ایک پارٹی کا جھنڈا سمیٹ کر 7 قدم کو اور ایک بھی جھنڈا لے کر نکلو، وہ علی گڑھ کا جھنڈا ہوگا، علی گڑھ کا جھنڈے کے ساتھ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اور پتہ کا ہم لوگوں نے الٹیمیٹم دے دیا کہ حکومت بہار کے مکھیا اگر آپ نے جو ہم کو دھوکہ دینے کا اعلان کیا ہے اس دھوکے سے باہر آنا، کشن گنج کی جنتا آپ کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کشن گنج کے نوجوانوں نے عزم کر لیا ہے کہ ہم آزادی کے فکر پڑھنے ہیں کہ دیش کی سیاسی آزادی کے لیے گاندھی نے لڑنے کھایا ہے۔ مولانا شوکت علی جوہر نے بھی اپنی دعوت کی، مولانا محمد علی جوہر اور شوکت قربانیاں دی، اللہ مولانا ابو کلام آزاد کو بھی نظر میں صحبت اختیار کرنی پڑی۔ استغفر اللہ اور شہید بھگت سنگھ نے مسکرا کر وفات کا انداز سن دیا تھا۔ یہ ملک کی سیاسی آزادی کا موقع تھا۔ تاریخ کے واقعات اور صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تاریخ رکھنے کا مقام آیا ہے۔ ہمارا آج یہ سب ملتا ہے کہ وہ ملک کی سیاسی آزادی کی لڑائی تھی، یہ ہماری تعلیم کی آزادی کی لڑائی ہے، اور علی گڑھ کی تعلیم کی آزادی کے لیے اگر ہمیں بھی قتل قربانی پڑے گی، ہمیں بھی بھوک ہڑتال کرنا پڑے گا، ہمیں بھی پولیس کے ڈنڈے کھانے پڑیں گے، ہمیں بھی سڑک پر سونا پڑے گا، ہمیں بھی بچوں پر مر جانا پڑے گا، اس کے لیے قتل کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر ہم مر جائیں گے ہماری تاریخ پر بات کریں، یہ ہم کو کرنا چاہیے۔ ہم بہت سارے لوگوں کو جو گمراہ پھیلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ علی گڑھ سے مسلمانوں کی تعلیم کی جگہ ہے، میں
کہ آپ کو سب لکھے گا تو بسم اللہ لکھے گا، میں لکھوں گا تو اوم نمः شیواے لکھوں گا، سب کا کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں جاتا ہے اسی کی بھی بولی بولتا ہے، اس پورے مرضوں کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، وہ انسانی کی تعلیم دیتا ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کی ہماری معلوم ہو رہی ہے کہ بنارس ہندو یونیورسٹی میں مسلمان کا بچہ پڑھتا ہے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہندو کا بچہ پڑھتا ہے، جو اللہ کو بتا کرتے تھے آج میڈیکل میں 150 بچے ہیں، 150 بچے میں 97 بچے غیر مسلموں کو ہے، صرف 53 بچے مسلمانوں